میرا حق ہے. پاکستان کا آرٹیکل 25A یہ بتاتا ہے کہ ہر 5 سے 16 سال کے بچے کا حق ہے کہ وہ مفت اور معیاری تعلیم حاصل کریں. بٹ انفارچونیٹلی وی آر فیل ٹو ڈو دس ایز اے نیشن. If education is the key, skills is the master key. یونیورسٹی کی تعلیم بہت ضروری ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو اگر آپ کے پاس پریکٹیکل سکلز نہیں ہیں تو ایک تشنگی رہ جاتی ہے آپ کی تعلیم. فارمل اسکول میں اسکلس کی بات کریں تو میرا خیال میں جہاں پہ کمی ہے وہ کمی بچوں کی جو ہے نا وہ ڈیجیٹل اسکلس، وہاں پہ تھوڑی کمی. وہ جو تعلیم ہم بچوں کو دے رہے ہیں وہ جب حاصل کر کے نکلتے ہیں، وہ ڈگری لے کے نکلتے ہیں تو ان کے کسی کام کی نہیں. ہم تو فوراً کہہ دیتے ہیں بھائی آپ ڈگری سائڈ پہ کر دیجیے، ہمیں نہیں چاہیے آپ کی ڈگری. آپ کے پاس نالج کیا، آپ کی اسکلس کیا ہیں، آپ کی کیپیسٹیز کیا ہیں، آپ ہمارے ساتھ اس پہ بات کیجیے. معلوم یہ پڑتا ہے کہ وہ اسکلس موجود نہیں. ڈسیبلٹی کو یا تو ہم ہیلتھ میں کنسیڈر کرتے ہیں یا پھر ہم چیریٹی بیسڈ اپروچ میں کنسیڈر کرتے ہیں. وی آر ناٹ پرووائڈنگ دیم دا ایکول رائٹ. A teacher can either be the gateway or they can be the gatekeeper. So it's very important for the teachers to have proper training where they understand that every child with disability has different needs. They understand how to cater to them, they understand how to communicate with them. پاکستان میں اس چیز کو دیکھا گیا کہ ضرورت یہ ہے کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہو جہاں پر کلیکٹیولی جو ہے ایجوکیشن کے اوپر بات کی جا سکے اور ایجوکیشن کے جو ایشوز ہیں ان کے اوپر ایڈوکیسی کی جائے. تو اس کے اوپر ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرس، تو جس میں نان گورنمنٹ اور لوگ، ٹیچر، اسٹوڈنٹس سارے جو ہے آئے. اینڈ دین وی فارم دس کولیشن جس کو ہم نے کہا پاکستان کولیشن فار ایجوکیشن، اور ہم نے باقاعدہ اپنے کام کا آغاز کیا 2006 سے. یہ بہت امپورٹنٹ پلیٹ فارم ہے اس لیے کہ یہ کنیکٹ کرتا ہے لوگوں کو اور پالیسی میکرز کو. پاکستان کولیشن فار ایجوکیشن یہ ممبر بیسڈ ایک ادارہ ہے اور اس کے اندر جو اس نیٹ ورک کا حصے کے اندر یہ اس وقت 65+ ڈسٹرکٹ کے اندر تھرو آر ممبرس ریپرزینٹ کر رہا ہے. ہم اپنے ممبرس کی کیپیسٹی بلڈنگ کرتے ہیں ڈفرینٹ ایشوز کے اوپر. ہم وہاں پر لوکل جو نالج ہے جہاں پہ آپ مارجنائز کمیونٹیز کے ساتھ مل کر ایجوکیشن کے تمام ایشوز کے اوپر ہم ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں اور پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو انفارمیشن وہاں سے آئی ہے اس کو ہم پالیسی میکرز کے ساتھ، چاہے وہ آپ کے پروونشل پالیسی میکرز ہیں یا نیشنل پالیسی میکرز ہیں، تو ان کے ساتھ اس ساری گفتگو کو لے کر آیا جائے، ان سے بات کی جائے. NAFDAC جو ہے وہ ٹیکنیکل ٹریننگ اور تعلیم کے حوالے سے وہ ایک ریگولیٹر ہے کہ جس میں ہماری سرٹیفیکیشن، ایکریڈیشن کو ہم دیکھتے ہیں. کریکولا کو نصاب جو ہے وہ ڈیولپ ہونا چاہیے. نصاب جو ہے وہ جاب مارکیٹ کی ویدر اٹس لوکل، ریجنل اور گلوبل، اس کی ریکوائرمنٹس کے عین مطابق ہونا چاہیے. پاکستان میں 2.5 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں اور ہمارا مقصد ہے کہ ہم یہ جو آؤٹ آف اسکول بچے ہیں ان کو وہی تعلیم دیں جو کہ ایک پریولیج گھر کا بچہ جو ہے حاصل کر رہا ہے. پتہ نہیں کتنے بچے جو کہ کچرا اٹھا رہے ہیں، جو کہ جگہ جگہ سڑکوں پہ چیزیں بیچتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، معاشرے کے دھتکارے ہوئے بچے ہیں، اور ان کو سب سے پہلے ہم لوگوں نے اس پلیٹ فارم کے اندر لے کے آنا ہے جس میں ہم لوگ ایسے بچوں کو مفت اور معیاری تعلیم دے سکیں. ہم مارجنلائز کمیونٹیز میں کام کرتے ہیں جہاں پر وومن اینڈ گرلس کو بہت زیادہ ریسٹرکشنز فیس کرنی پڑتی ہیں. اس سینٹر میں ہمارے پاس کرنٹلی ہم 3 ڈومینس پر کام کر رہے ہیں. فرسٹ از اوپن اسکول، جس میں ہم ان گرلس کو انرول کرتے ہیں جنہوں نے 6 یا 7 کلاس سے وہ اسکول سے ڈراپ آؤٹ ہوئی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد ہم ان کو اپنے سینٹر میں انرول کر کے اس کے بعد ہم ان کو 1 سال پڑھا کر ایکسلریٹڈ لرننگ پروگرام کے تھرو پڑھا کے ہم ان کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ساتھ لنک کر دیتے ہیں فار دا میٹرک. اور ہم ابھی تک 50+ اسٹوڈنٹس کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں میٹرک میں انرول کروا چکے ہیں. جو کام ہم جو کر رہے ہیں اس کے اندر ایک تو ہم جب جینڈر انکلوژن کی بات کرتے ہیں تو ہمارا ایک رول ہوتا ہے کہ ہم اپنے ساتھ بچیوں کو انگیج کرتے ہیں، ان کے ساتھ بات کرتے ہیں. ان کے ساتھ ہم یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جب اسکول جاتی ہیں یا سوسائٹی کے اندر موو کرتی ہیں تو ان کو کون سے مسئلے ہیں جو اس کے سامنے ہیں اور وہ جو ان کو پیش آتے ہیں. تو ایک ہم نے یہ والا ہمارا کام ہے جس میں ہم ٹاؤن ہالس کے اندر یہ والا سارا کام کرتے ہیں. پھر ہم نے ٹاؤن ہال کے اندر ایک اور چیز کی کہ ہم ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرس کو، جہاں پہ ٹیچرس ہیں، پیرنٹس ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں اور ڈسٹرکٹ
ایک اتھارٹی ہے, ہم نے ان کو ساتھ بٹھایا ہے اور ہم نے یہ کوشش کی کہ آپ وہ بات اور بچیاں اور بچے بات کریں کہ ہمارے اسکول کے یہ مسائل ہیں. اور اس میں ایک بہت بڑی چیز یہ جو مجھے نظر آئی کہ بچوں میں کانفیڈنس آیا, ان کو لگا کہ ہمیں بھی کوئی سن سکتا ہے. جب وہ ہمارے ساتھ شروع میں بیٹھتے تھے فوکس گروپ ڈسکشن کے اندر تو شائع ہیں, خاموش ہیں, ٹیچرس نہیں بات کرے, لیکن جب وہ اس گفتگو کے اندر جاتے تھے ان کو نالج ہوتا تھا, تو جب وہ بیٹھ کر ایم پی اے کے ساتھ یا سی ای او کے ساتھ بات کرتے تھے ڈسٹرکٹ کے, وہاں پر سی ای او اور ایم پی ایس ان کی بات سن کر اور وہاں کے اسکولوں کے مسئلوں کو حل کرتے تھے. اور ہمارے پاس ایسی سکسیس سٹوریز موجود ہیں. ایچ ون ٹیچ ون فاؤنڈیشن بیسیکلی ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے جو کہ 10 سالوں سے آؤٹ آف اسکول بچوں کے لیے, اسٹریٹ چلڈرن کے لیے کام کر رہی ہے. ہمارے اس ٹائم جو ہے 4 ڈفرینٹ کیمپسز ڈفرینٹ سٹیز کے اندر اس ٹائم اپ اینڈ رننگ ہے, جہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں آؤٹ آف اسکول بچے اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ہم نے ان بچوں کے لیے کوئی ایسا انیشیٹو اسٹارٹ کرنا تھا جس میں ان کو اسکل سیٹ پرووائڈ کی جائے, اور ایسی اسکل سیٹ پرووائڈ کی جائے جس سے یہ بچے ویری سون ارننگ ہینڈ اپنے فیملی کے لیے ارننگ سورس جو ہے وہ مہیا کر سکیں. سو اس کے لیے ہم نے The STEAM اکیڈمی کا آغاز کیا. STEAM سے مراد سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ, آرٹس اینڈ میتھمیٹکس. یہ وہ کور سبجیکٹس ہیں جو ہم اپنے اس انسٹیٹیوٹ میں کرواتے ہیں, جہاں پہ بچے کمپیوٹر کی ایڈوانس ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. Teacher training can go a really long way. It doesn't have to be long, extensive teacher training. But just, again, like I said, physical health is important. If a child had a fractured arm without a cast, a teacher would say, oh my God, this child has a fractured arm. They need to go to the nurse and the nurse needs to call their family. Similarly, if they see mental health red flags, there should be an awareness of what mental health first aid looks like, what red flags to look out for, and what supportive services can be offered. If a child is becoming reclusive, why are you becoming reclusive? So to have those open conversations, and those conversations that are based on trust and focusing on a child's strength. ہم نے ایک پروگرام جو ہے وہ شروع کیا گیا جس کا نام تھا شی فکس اٹ, جو کہ خالصتاً خواتین کے لیے تھا. ہم لوگوں نے پورے پاکستان میں ایسا پائلٹ سٹارٹ کیا لاسٹ ایئر. 750 گریجویٹڈ, اور اس میں موبائل ریپیئرنگ, اسپورٹس انسٹرکٹر, جم انسٹرکٹر, ہاؤس ہولڈ اپلائنسز ریپیئر, تو اس طرح کے جو ہیں وہ ٹریڈس جو ہیں وہ تھے. ہم ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ آئے کہ جو بچے ہمارے پاس تھوڑے سے پرانے ہونے لگ جاتے تھے, ان بچوں کو ہم لوگ ایک پلیٹ فارم دے دیتے تھے کہ یہ اپنے سے چھوٹے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیتے تھے. اس سے سب سے بڑی چیز یہ ہوتی تھی کہ ہم ان کو ایک انسینٹیو کے طور پہ, اسٹائپنڈ کے طور پہ کچھ اماؤنٹ دے دیتے تھے کہ جیسے ان کے 2 سے 3 گھنٹے جو ہمارے پاس یہ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کا ان کو معاوضہ مل جاتا تھا, تو جس سے وہ اپنی فیملی کو سم ہاؤ اسٹیبل کر لیتے تھے. یہاں پر اسٹوڈنٹس جو گرلز اور وومن ہیں ان کا بیسک ایشو ہے کانفیڈینس. وہ بول نہیں پاتی بیکاز وہ آج تک ان کا ایکسپوئر ہوا ہی نہیں. وہ گھر سے باہر بھی نہیں جاتی, وہ ساتھ شاپ تک نہیں جا سکتی. جب وہ یہاں پر آتی ہیں تو ہم ان کو اسکلس اس طرح کی سکھاتے ہیں, اور بیسک ہمارا جو اس کا میکینزم ہے وہ ہمارے اویئرنیس سیشنز ہیں. جینڈر بیس وائلنس, ہیومن رائٹس, گرلز ایجوکیشن, پبلک ہیلتھ سروسز, برتھ کنٹرول. اس پہ ہم بہت سارے اور آرگنائزیشنس کی اس پہ ہیلپ بھی لیتے ہیں, اور وہ ہم یہاں پر آ کر ٹریننگز بھی دیتے ہیں. تو جو ٹریننگ اور اویئرنیس سیشنز ہیں ان کے تھرو ان گرلز کے اندر بہت کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے. Persons with disabilities faced many challenges, including physical as well as systematic. They face exclusion from society because of how they behave or how they look. Schools are not accessible. Infrastructure is a major problem that exists in our country. Schools do not have major basic elevators or ramps, or even policies that exist in our country exist just in paper, and there is no sort of implementation that is being done. 10 to 15% of the total population, جو کہ ایک بہت بڑا نمبر ہے, اور 50% of them are women and girls with disability, 80% in the rural areas. ایک بہت زیادہ جو huge gap ہے وہ rural areas میں ہے. Then we move on to the very core pillars of Now PDP, which include Taaleem, Hunar, Rozgar and Khud Mukhtari. So through Taaleem, we ensure that persons with disabilities get the education that they deserve. Through Hunar, we provide them with vocational and IT skills and market-relevant skills that can be used so that they get employment opportunities. Through Rozgar, we partner up with banks and corporates to ensure that persons with disabilities are integrated into the workforce, and we provide them with employment opportunities.
And lastly, khud mukhtari is where a person with disability feels like they can set up their own business. We provide them with the confidence to do so, and we ensure that a person with disability truly becomes khud mukhtar through the last pillar. So I think our education system generally, while it is doing the best it can under difficult circumstances and limited resources, there's a massive overhaul required. Also, a lot of teachers don't have requisite trainings. They're not trained in education, let alone mental health. So I think it's hard to change an entire system. But it's easier to do capacity building. It's easier to focus on the existing infrastructure and see how can we build capacity. Numbers of a school was very limited for the special education और mainstream schools were not accessible at all. तो वहाँ पे हम कैसे उसको integrate कर सकते हैं? I'm working as a trustee for Sight Savers जो कि एक ग्लोबल लेवल पे काम कर रही है, और उसके अंदर भी जो हमने स्कूल्स के साथ काम करना शुरू किया, तो दैट वाज रियली इम्पॉर्टेंट कि आप साइट के ऊपर उनका टाई टेस्ट करें, फिर बच्चों को आई ग्लासेस प्रोवाइड करें। इसी तरह डेफ लोगों के लिए कि आपकी जितनी भी असेसमेंट्स हो रही हैं, फिर करिकुलम के अंदर बात कर सकें, फिर सारी चीज़ों को हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं, तो दैट वाज क्वाइट चैलेंजिंग। हमने यूथ कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलप की और यूथ को इंगेज किया, तो यूथ डायलॉग यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलकर, और यूथ के साथ हमने पॉलिसी के ऊपर बात करना शुरू की कि यूथ किस तरह से पॉलिसी चेंज देखना चाहता है। जो तीसरा एक और हम कॉम्पोनेंट करते हैं वो हम एविडेंस जनरेट करते हैं। एविडेंस के अंदर हमने अभी जैसे एक स्टडी की है नेस्ट के साथ, हमारा एक और नेटवर्क है ग्लोबल लेवल का, उसके साथ मिलकर है, और उसके अंदर हम लर्निंग व्हाट मैटर्स की बात करते हैं, यानी कि मेन स्ट्रीम एजुकेशन और स्किल्स जो हैं उनको साथ साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। और वहाँ पर हम ये देखना चाहते हैं कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स क्या चाहते हैं। सो ये एक हमारा काम है और इसी काम को हम लेके चल रहे हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग हम करते हैं, हम अपने लोगों की, बच्चियों की, जिसके अंदर हम पाकिस्तान गर्ल्स गाइड एसोसिएशन के साथ मिलकर काम करते हैं। So skills is not just the future. It has always been the past, which you and I have not optimized, and we need to optimize. But it's definitely the present, and it's definite that it is the future. ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि हम अगर देखते हैं अपने आसपास कोई ऐसा बच्चा जो कि तालीम की नेमत से महरूम है, उसको किसी न किसी वे में किसी जगह पे एनरोल करवाया जाए। मेरे लिए मिडल स्कूल बनवाया है। तालीम मेरा हक है।